جادوگر کا ایک بھائی اور بھی تھا۔ ایک روز اس کو اپنے بھائی سے ملنے اور حال معلوم کرنے کا شوق ہوا، تو اس نے اپنے بھائی کا زائچہ کھینچ کر حالات معلوم کیے، تو یہ دیکھ کر کہ اس کو الادین نامی ایک شخص نے زہر سے قتل کر دیا، اپنا سر پیٹ لیا۔ اسی وقت وہ اس سے انتقام لینے کے لیے چین کی طرف روانہ ہوا اور ایک مدت بعد طویل سفر کر کے چین پہنچا۔ یہاں آ کر اس نے ایک سرائے میں قیام کیا اور خفیہ طور پر الادین کی نگرانی کرنے لگا تاکہ موقع ملنے پر وہ اس سے انتقام لے سکے۔ ایک دن وہ قہوہ خانے میں بیٹھا ہوا چائے پی رہا تھا کہ لوگوں سے فاطمہ نامی ایک نیک و خوددار عورت کا ذکر سنا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ صرف ہاتھ لگا کر سر درد دور کر دیتی ہے۔ افریقی جادوگر کے بھائی نے اسی وقت ایک تجویز مرتب کر لی اور قہوہ خانے سے اٹھ کر سرائے چلا آیا۔ کچھ رات گئے اپنے کپڑوں میں خنجر چھپا کر فاطمہ کے مکان پر پہنچا، آواز دے کر دروازہ کھلوایا۔ وہ نیک بی بی بے وقت ایک اجنبی کو دیکھ کر بہت متعجب ہوئی، لیکن جادوگر نے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اماں، میرے سر میں درد ہے اور میں نے سنا ہے کہ آپ سر درد اچھا کر دیتی ہیں، اس لیے اپنا علاج کرانے آیا ہوں۔ میں ایک مسافر ہوں، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہوئی ہو تو آپ معاف فرمائیں۔ اور پھر اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، جادوگر دروازے میں داخل ہو گیا۔ فاطمہ نے تکلیف سمجھ کر کوئی تعارض نہ کیا۔ بڑی بی نے کہا کہ تم بیٹھو، میں کوشش کرتی ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جادوگر نے یہ اطمینان کر کے کہ گھر میں کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے، غریب فاطمہ کی گردن پکڑ کر اس قدر دبائی کہ وہ بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد خنجر سے اس کو شہید کر دیا۔ جب رات گہری ہوئی تو اس کی نعش ایک چادر میں لپیٹ کر دریا میں ڈال آیا اور خود بزرگ فاطمہ کا لباس پہن کر اس کی صورت اپنا کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ عادتاً گھر سے نہ نکلتی تھی، لیکن اگر کبھی باہر آتی تو لوگ اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے اور دست بوسی کر کے برکت حاصل کرتے اور اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ دوسرے روز جادوگر فاطمہ کے روپ میں لکڑی لے کر آہستہ آہستہ الادین کے محل کی طرف روانہ ہوا۔ محل کے قریب مردوں عورتیں نے انہیں گھیر کر دست بوسی کرنی شروع کر دی۔ اتفاقاً شہزادی بدر بھی کھڑکی میں سیر کر رہی تھی۔ اس نے جو فاطمہ اور لوگوں کو دیکھا تو خیال آیا کہ اس خدا رسیدہ عورت کو چند روز اپنے یہاں رکھا جائے تو بڑی خیر و برکت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیزوں کو بھیجا کہ اماں فاطمہ سے عرض کرو کہ اگر میرے غریب خانے کو عزت و احترام بخشیں تو عین نوازش ہوگی۔ کنیزوں نے آ کر جالی فاطمہ سے شہزادی کی خواہش کا ذکر کیا تو وہ کمبخت تو اسی طاق میں تھا کہ کسی طرح الادین کے محل میں رسائی ہو جائے تو موقع پا کر اپنے بھائی کا انتقام لوں۔ چنانچہ دعا دے کر کہا کہ میں ان سے یہاں ضرور چلوں گی، ان کے شوہر اور وہ خود بہت نیک ہیں، لاکھوں آدمی ان کے فیض سے پرورش پاتے ہیں، ان کے پاس جانا میری عین سعادت ہے۔ لوگ الادین سے والہانہ محبت کرتے تھے، اس لیے فوراً جالی فاطمہ کو راستہ دے دیا اور وہ مردود جادوگر نیک فاطمہ کے بھیس میں لکڑی کا سہارا لیتا ہوا الادین کے محل میں آیا اور شہزادی بدر نے استقبال کیا اور اس کے ہاتھ چوم کر عزت سے صدر مقام پر بٹھایا۔ پھر شہزادی نے عرض کیا کہ مدت سے آپ کے دیدار کی تمنا تھی، آج وہ خوش قسمتی سے پوری ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب آپ چند روز میرے یہاں قیام فرمائیں۔ جالی فاطمہ نے پہلے تو دنیا کی بے توجہی پر تقریر کی، پھر اپنی عبادت اور تنہائیوں کا ذکر کر کے کہا، بیٹی، کسی کونے میں سب سے الگ میرے لیے چارپائی ڈلوا دو
تاکہ میں یاد الہی میں مشغول رہوں، اور چونکہ تم نے میرا بہت احترام کیا لہٰذا میں تمہاری دل شکنی نہیں کر سکتی۔ جادوگر کا محل میں آنا۔ شہزادی نے اس کو تمام محل دکھایا۔ جادوگر نے بہت احتیاط سے الادین کی خوابگاہ کے قریب کمرہ پسند کیا اور کل سامان آرائش ہٹوا کر صرف ایک بوریا بچھوا دیا اور اس میں رہائش اختیار کر لی۔ تمام دن جالی فاطمہ شہزادی سے باتیں کرتی رہی، اور جب الادین کے آنے کا وقت ہوا تو کمرے میں جا کر دکھاوے کے لیے عبادت میں مشغول ہو گئی۔ اسی طرح 2-3 روز گزر گئے۔ جالی فاطمہ نے شہزادی سے ایسی گھل مل کر گفتگو کی کہ وہ پروانہ وار نثار ہونے لگی۔ ایک روز الادین شکار کو گیا ہوا تھا اور جالی فاطمہ شہزادی کے ساتھ سیر کر رہی تھی کہ بارہ دری میں آ کر فاطمہ نے شہزادی بدر سے کہا کہ آپ کا محل تو بے نظیر ہے، لیکن ایک کمی اس میں ضرور ہے۔ بدر نے پوچھا وہ کیا؟ جالی فاطمہ نے کہا کہ اگر اس بارہ دری میں سیمرغ کا انڈا لٹکا دیا جائے تو اس کے حسن و زیبائش میں 100 گنا اضافہ ہو جائے۔ بدر نے کہا کہ سیمرغ کا انڈا کیا ہوتا ہے؟ خبیث بڑھیا نے کہا کہ وہ صرف دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ آکاش پہاڑ پر ایک جانور رخ ہوتا ہے، اس کا انڈا ہے۔ جن لوگوں نے یہ محل تیار کیا ہے وہ اس کو جانتے ہیں اور وہی لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جالی فاطمہ نے بات کا رخ پھیر لیا اور دوسری گفتگو شروع ہو گئی۔ شام کو جب الادین آیا تو شہزادی بدر نے تنہائی میں اس سے کہا کہ ہمارے محل میں سب چیزیں موجود ہیں لیکن رخ کا انڈا نہیں ہے۔ کاش وہ مل جائے تو پھر اس کا نظیر پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، لیکن سنا ہے وہ بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے۔ الادین نے ہنس کر کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ اس کے بعد شہزادی کسی ضرورت سے باہر چلی گئی۔ الادین نے دروازہ بند کر کے چراغ کو رگڑا، جن حاضر ہو گیا۔ الادین نے اس سے کہا کہ آج شہزادی سے کسی نے کہا ہے کہ جب تک محل میں سیمرغ کا انڈا نہ ہو یہ محل نامکمل ہے، لہٰذا سیمرغ کا انڈا لاؤ۔ یہ سنتے ہی جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور شکل اتنی ہیبت ناک ہو گئی کہ الادین خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے بعد جن نے کہا کہ میں اتنی مدت سے تمہاری خدمت کر رہا ہوں، آج تک تعمیل حکم میں ثانیہ بھی دیر نہیں کی، اس کا یہ صلہ ہے کہ تم مجھ سے میرے معبود کا انڈا مانگتے ہو۔ میں قسم کھاتا ہوں رخ اعظم کی، اگر تمہاری یہ فرمائش ہوتی تو میں تم کو تمہارے متعلقین سمیت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ تم اپنے جعلی چچا افریقی جادوگر کو تو نہ بھولے ہوگے، اس کا ایک بھائی تھا۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ تم نے اس کے بھائی کو مار ڈالا ہے تو وہ انتقام لینے کی قسم کھا کر وہاں سے چلا، اور آج کل اصلی نیک فاطمہ کو قتل کر کے اس کے بھیس میں تمہارے محل میں مقیم ہے اور اس فکر میں ہے کہ تمہیں قتل کر دے۔ اس بدبخت نے تمہاری بیوی کو یہ اشتیاق دلایا کہ وہ تم سے ایسی چیز کا مطالبہ کرے، اور جب تم اس کے متعلق کہو تو میں غصے میں تم کو برباد کر دوں، لیکن چونکہ تم نے آج تک میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس لیے تمہارا حکم سن کر میں نے تامل کیا کہ اصلی حالات تمہیں بتا دوں، ورنہ بالکل ممکن تھا کہ سوال سنتے ہی میں تم کو قتل کر دیتا۔ اب میں جاتا ہوں، آئندہ احتیاط رکھنا۔ جن چلا گیا تو الادین نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے اس وقت اس کو بچایا۔ پھر اس نے شہزادی کو بلایا اور پوچھا کہ اماں فاطمہ تمہارے پاس ہے؟ بدر نے کہا ہاں، وہ کئی روز سے میرے پاس ٹھہری ہوئی ہیں۔ ایسی نیک خاتون کا گھر میں رہنا بڑی خیر و برکت کا سبب ہے۔ الادین اس وقت تو خاموش ہو گیا۔ رات کو کھانے کے بعد
اس نے بدر سے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، اماں کو بلاؤ، وہ ہاتھ رکھ دیں گی۔ شہزادی نے جالی فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ اماں، میرے شوہر کے سر میں درد ہے، اپنے دستے شفا پھیر دیجئے۔ بد باطن جادوگر نے سوچا کہ بس یہی موقع ہے، آج خنجر الادین کے سینے میں اتار دینا چاہیے۔ چنانچہ زبان سے کچھ پڑھتا ہوا اور ہاتھ میں خنجر کو مضبوطی سے تھام کر الادین کے قریب آیا۔ ادھر یہ بھی تیار بیٹھا تھا۔ جب اسے جالی فاطمہ نظر آئی تو الادین نے تلوار کا ایسا جچا ہوا ہاتھ مارا جس سے جادوگر کا سر کٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑا۔ شہزادی بدر یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ بدرالدین نے اس غریب بڑھیا کو قتل کیوں کر دیا۔ چنانچہ اس نے الادین سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نیک عورت نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ الادین نے مقتول کا لباس الگ کر کے شہزادی کو دکھایا تو وہ چونک پڑی، کیونکہ وہ جس کو فاطمہ سمجھے ہوئے تھی وہ ایک مرد تھا۔ پھر الادین نے اس کو بتایا کہ یہ اسی افریقی جادوگر کا بھائی ہے جو دھوکے سے چراغ حاصل کر کے ہمیں تباہ و برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب اس کے مرنے کا اس کو علم ہوا تھا تو یہاں آیا اور اصلی نیک فاطمہ کو قتل کر کے اس کے بھیس میں تم تک رسائی حاصل کی تاکہ موقع مل جائے تو مجھے قتل کر دے۔ مجھے چراغ کے موکل نے آج ہی اس کا سارا حال بتایا تھا کہ شہزادی نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس بدبخت کی لاش پھینکوا دی۔ جب بادشاہ کو حالات معلوم ہوئے تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور صدقات دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد الادین نے اپنی بقیہ زندگی امن و چین سے بسر کی۔ چین کے بادشاہ کی وفات کے بعد الادین تخت حکومت پر بیٹھا اور پورے عدل و انصاف سے حکومت کر کے اپنی طبعی موت مرا۔ جس وقت شہرزاد نے یہ کہانی ختم کی تو دینازاد اور بادشاہ دونوں نے بہت تعریف کی۔ شہرزاد نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور عرض کیا کہ کل میں ایک کہانی شروع کروں گی۔ بادشاہ نے اس روز بھی کوئی حکم نہیں دیا اور منتظر رہا کہ دیکھیں شہرزاد نئی کہانی کیسی سناتی ہے۔ عبداللہ نابینا اور ہارون الرشید۔ دوسری شب کو شہرزاد نے حسب دستور کہانی شروع کی۔ ایک روز خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت اداس تھی اور وہ خود بخود گہرے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ خواجہ سرا جعفر نے حاضر ہونے کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی۔ جعفر اندر آیا اور معمول کے مطابق سلام کیا، لیکن ہارون الرشید نے صرف گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خیالات میں غرق ہو گیا۔ جعفر نے عرض کیا کہ آج نصیب دشمنان طبیعت کیسی ہے؟ خلیفہ نے ایک آہ سرد بھر کر کہا، جعفر، بعض اوقات میرے خیالات کی روح ایسی دور دراز قصوں تک چلی جاتی ہے کہ پریشان ہو جاتا ہوں۔ یہ تخت خلافت اور امارت سب کچھ ہیچ معلوم ہونے لگتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر کہنے لگتا ہوں کہ کہیں ایسی جگہ نکل جاؤں جہاں روح کو سکون حاصل ہو جائے۔ مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سکون کس چیز سے ملے گا۔ جعفر نے کہا، یہ ہماری فطرت کا تقاضا ہے کہ ہمیں بعض اوقات نامعلوم کی تلاش ہوا کرتی ہے، لیکن آج فلسفہ گفتگو کے بجائے یہ یاد دہانی حضور کو کرانے آیا ہوں کہ آپ نے آج لباس تبدیل کرا کر، یعنی نیا لباس زیب جسم کر کے مضافات شہر کی حالت دیکھنے کا ارادہ فرمایا تھا۔ میرے خیال میں اگر آپ تشریف لے چلیں تو طبیعت بہل جائے گی۔ خلیفہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے۔ اسی وقت مسرور خواجہ سرا کو طلب کر کے خلیفہ نے لباس تبدیل کیا اور تینوں چور راستے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔
پھرتے پھراتے انہیں راستے میں ایک گداگر ملا جو نابینا تھا۔ اس نے خدا کے نام پر سوال کیا۔ خلیفہ نے 1 دینار دے دیا۔ گداگر نے دامن پکڑ کر کہا کہ اب میرے منہ پر ایک چپت بھی مارتے جاؤ۔ خلیفہ نے تعجب سے پوچھا کیوں؟ اندھا فقیر کہنے لگا بابا کوئی وجہ ہوگی، اگر تمہیں خیرات دینی ہے تو چپت بھی مارو، ورنہ یہ اپنا دینار واپس لے لو۔ بادشاہ نے ایک ہلکا سا چپت مار دیا اور مسرور سے کہا صبح کو اسے دربار میں حاضر کرنا۔ مسرور نے اس کا پتہ دریافت کر لیا۔ اس کے بعد آگے روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دور چل کر دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑی پر سوار اور اسے بے تحاشا میدان میں دوڑا رہا ہے اور بے ضرورت مارتا بھی جاتا ہے اور یہ کہتا بھی جا رہا ہے کہ بد نصیب اپنی بدعمالیوں کی سزا دیکھ لے۔ خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ اس کو بھی کل دربار میں حاضر کرو، اس سے زیادتیوں کی وجہ دریافت کی جائے گی۔ جعفر نے اس نوجوان کو اشارے سے ٹھہرایا اور بتایا کہ کل تمہیں خلیفہ نے دربار میں طلب کیا ہے، اگر تعمیل حکم سے گریز کیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم ہوگے۔ پھر وہاں سے دوسری طرف روانہ ہوئے اور گھومتے ہوئے ایک عالیشان مکان کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ سے کہا کہ دریافت کرو کہ یہ کس کا مکان ہے اور مالک کے متعلق اہل محلہ کی کیا رائے ہے۔ مسرور نے چند لوگوں سے حالات معلوم کر کے عرض کیا کہ یہ مکان حسن صبا کا ہے۔ چند روز پہلے تک وہ غریب آدمی تھا اور رسیاں بٹ کر اپنی گزر اوقات کرتا تھا۔ اس کے بعد دفعتاً مالدار ہو گیا اور محل تعمیر کرایا۔ اب تک اس کے یہاں رسی بنانے کا کام ہوتا ہے، اہل محلہ کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، اس کے دکھ درد کا شریک ہے، غریب بیواؤں کی امداد کرتا ہے۔ خلیفہ نے حکم دیا کہ صبح کو اسے بھی دربار میں حاضر کیا جائے۔ اب رات کافی ہو چکی ہے، اس لیے سب محل سرائے کو واپس ہوئے۔ خلیفہ نے بھی آرام فرمایا۔ صبح کو حسب معمول ہارون الرشید کی طبیعت بشاش تھی اور ملکی و مالی امور سے فراغت کے بعد جب صرف خاص آدمی رہ گئے تو اس نے رات والے آدمیوں کو طلب کیا۔ جعفر نے تینوں کو بلا کر بٹھا رکھا تھا، چنانچہ خلیفہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ سب سے پہلے خلیفہ نے اندھے فقیر سے پوچھا کہ تم خیرات کے بعد چپٹ مارنے پر کیوں اصرار کرتے ہو؟ حالات صحیح بیان کرنا ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ اندھا آگے بڑھا اور دعا اور درازی عمر کی دعا دے کر کہنے لگا یا امیر المومنین، میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہیں بغداد کا رہنے والا ہوں۔ باپ کے مرنے کے بعد بری صحبت میں پڑ کر میں نے اپنا کل اثاثہ برباد کر دیا۔ جب تنگی زیادہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کے مشورے سے 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا۔ خدا نے بھی کرم فرمایا اور مجھے اس میں معقول منافع ہونے لگا۔